وہ خصوصیت ہے اللہ کی توحید کے ساتھ محبت، شرک سے انتہائی نفرت، اور شرکیہ عمل اس میں ان کی دور رس نگاہ۔ اگر میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکا، ذرا اور آسان کر دیتا۔ شرک کی وہ چنگاری جو اس وقت چنگاری تھی اور بعد میں اس نے ایک دہکتی ہوئی آگ کی شکل اختیار کر لینی تھی، حضرت عمر اس چنگاری میں اس آگ کو محسوس کر کے اس چنگاری کو وہیں بجھا دیا کرتے۔ ویسے تو میرے پیارے پیغمبر کے جتنے صحابہ ہیں انہیں توحید کے ساتھ محبت ہے اور شرک سے وہ انتہائی متنفر تھے۔ میرے آقا نے قرآن کے ذریعے اور اپنے ارشادات کے ذریعے ان کے دل و دماغ میں شرک کی نفرت بٹھا دی تھی۔ قرآن نے کہا شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اس میں تمام گناہ آ گئے، یغفر ما دون ذالک، شرک سے نیچے نیچے، اس میں حقوق العباد بھی ہیں۔ میری رحمت کا سمندر جوش میں آئے تو وہ بندوں کا حق میں اپنی رحمت سے اس بندے کو ادا کر دوں۔ شرک سے نیچے نیچے جتنے گناہ ہیں اگر میں چاہوں گا تو انہیں معاف کر دوں گا، لیکن شرک والے گناہ کو میں نے معاف نہیں کروں۔ قرآن نے فیصلہ کیا، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ قرآن کہتا ہے نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ آپ نے وضو کیا، ہاتھ والے گناہ ختم، کلی کی، چہرہ دھویا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ گئے، وضو کر کے گھر سے چلے، ہر قدم پہ گناہ جھڑتے گئے۔ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی اور رحمت میرے اللہ کی دیکھیے کہ کوئی گناہ نیکی کو ختم نہیں کرتا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس طرح گناہ نیکیوں کو ختم کرتے ہیں، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، گناہ نیکیوں کو ختم کرتے، لیکن گناہ جو ہیں وہ نیکیوں کو ختم نہیں کرتے، اور نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی۔ لیکن شرک والا جو گناہ ہے
شرک والا جو گناہ ہے یہ نیکیوں سے ختم بھی نہیں ہوتا، اور شرک کا گناہ باقی نیکیوں کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ حابطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے، یہ میرے نبی نے نفرت بٹھائی صحابہ کے ذہن میں تاکہ وہ شرک کے قریب نہ جائیں، بچ جائیں شرک سے۔ پھر قرآن نے کہا ہر گناہ گار کا تم جنازہ پڑھ سکتے ہو، اس کی مغفرت کی دعا بھی مانگ سکتے ہو۔ میں اب گناہوں کی تفصیل میں چلا جاؤں تو شاید آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے، لیکن صرف شرک کی نحوست کو سمجھانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں، باپ کا قاتل ہے مومن، کلمہ پڑھتا ہے، اس کا جنازہ پڑھنے سے شریعت نے منع نہیں کی، اس کی مغفرت مانگنے سے شریعت نے منع نہیں کی۔ زنا ہے، کسی محرم کے ساتھ زنا کیا، شریعت اس کے جنازہ پڑھنے سے نہیں روکتی، اس کے لیے مغفرت طلب کرنے سے شریعت نہیں روکتی۔ جتنے غلیظ ترین گناہ ہیں کہ جن کا ذکر کر کے گھن آتی ہے، طبیعت متلا جاتی ہے وہ مومن کلمہ پڑھتا ہے، شریعت نے اس کا جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کی۔ لیکن جب مشرک کی بات آئی تو قرآن نے پابندی لگائی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، ولو کانوا اولی قربا۔ یہ ذرا مشکل سی نا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، باپ ہو، چچا ہو، ماموں ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، پڑوسی ہو، کلیگ ہو، قریبی رشتہ دار ہو، اگر شرک کا ارتکاب کیا اور بغیر توبہ کیے معاف مر گیا، اللہ نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، کسی نبی کو مناسب نہیں، کسی مومن کو مناسب نہیں ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ بخشش طلب کریں، کس کے لیے؟ یہ قرآن ہے، قرآن میرے متعلق نہ کہنا بے شدت کر رہا ہے اور مولوی ہوندے ہی شدت والے نے، یہ قرآن ہے۔ ہمارا کام ہے آپ کو بتانا، سمجھانا، ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے۔ قیامت کے دن آپ جواب دیں، کم از کم یہ تو نہیں نہ کہیں گے کہ سن پتہ کو نہیں سی، اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ مشرک کے لیے مغفرت طلب کرنی، اس سے شریعت نے کیا کیا؟ منع۔ کسی موحد بندے کو مشرک کے لیے مغفرت طلب نہیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ اسے معاف کر دے، اتنا جملہ نہیں کہنا۔ تو کیوں نہیں کہنا یہ شاید میں ہی بتاؤں گا۔ اتنا جملہ کہنے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ مولا معاف کر دے اس کو، تو معاف نہ کری، میں نے کہہ لیا ہے، عذرائے مروت کہہ لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تو میرا مومن بندہ ہے، تیرے نال میری دوستی ہے، تو میرا دوست ہے، دوست، تیرا میرا جھگڑا چنگا نہیں لگتا، تیرا میرا جھگڑا چنگا نہیں لگتا۔ میں عرش سے کہوں میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، تو فرش سے کہے اس کو معاف کر دے، نہیں، تو بھی فرش پہ وہی بات کر جو عرش پہ میں کر رہا ہوں۔ تو میرا دوست ہے، تو میرا موحد بندہ ہے، تیرا میرا جھگڑا چنگا نہیں۔
شرک کی نفرت بٹھائی میرے نبی نے صحابہ کے ذہنوں میں تاکہ یہ شرک سے بچیں۔ ایک صحابی سے کہا لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے زندہ جلا دیا جائے، تجھے زندہ جلا دیا جائے، تجھے قتل کر دیا جائے، پھر بھی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہو نہ بنا۔ تو شرک کی نفرت میرے نبی نے بٹھائی تاکہ میرے یار، میرے ماننے والے شرک کے قریب ہو نہ جائیں، شرک والے اعمال نہ کریں، شرکیہ عمل نہ کریں۔ اب کچھ نئے لوگ آئے ہوں گے، وہ کسی مخمصے میں شکار ہو جائیں گے کہ بھائی کچھ ہمیں بتاؤ بھی صحیح کہ شرک کیا ہوتا ہے، تاکہ ہم اس سے بچ جائیں، پرہیز کریں۔ تو یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، ایک خطبے یا دو خطبوں کا تو یہ متحمل بھی نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک حدیث پیش کر کے آپ کو سمجھا دوں گا کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ فرمان میرے نبی کا ہے، ایک شخص آیا، اس نے کوئی بات کی اور اس کے منہ سے ایک جملہ نکلا، ما شاء اللہ و ما شاء محمد، اسی طرح ہوگا جس طرح اللہ چاہے گا اور جس طرح یہ جملہ اس نے کہہ دیا۔ یہ میں حدیث سے پڑھ رہا ہوں، علماء سے جا کے تحقیق کیجیے۔ کیا جملہ نکلا جی؟ ما شاء اللہ و ما شاء محمد، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا اور ہوگا وہی جو اللہ کے نبی چاہیں گے۔ یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا۔ ذرا اپنے معاشرے پہ نظر دوڑائیے، اپنے ارد گرد دیکھیے، ماحول کو دیکھیے، کیا ایسے جملے سننے کے لیے آپ کو نہیں ملتے؟ نہیں ملتے۔ اللہ تے اللہ دا نبی خیر کرے گا، اللہ تے اللہ دے نبی دے حوالے کیا بسوں کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا اللہ نبی وارث؟ اللہ نبی وارث، اللہ بھی وارث، نبی بھی وارث۔ پتہ نہیں شرک کس کا نام ہے۔ میرا خیال ہے شرک اس کا نام ہے کہ بندہ شرک کرے نا تو اس کے سر پہ دو سینگ اگیں اور پرے سے پتہ چلے یہ مشرک آ رہا ہے۔ شرک کرنے والے کے سر پہ سینگ نہیں اگتے۔ اللہ نبی وارث، اللہ تے اللہ دے نبی دا سہارا، اللہ تے اللہ دا نبی خیر کرے گا، اللہ تے اللہ دے نبی دے حوالے، اللہ دی سو تے نال نبی پاک دی قسم، اللہ دی قسم تے اللہ رسول گواہ ہے۔ کتنے جملے اس طرح کے آپ کو سننے کے لیے ملتے ہیں ہمارے معاشرے میں، بلکہ سخت جملے ہیں۔ یہ جملہ تو تھوڑا سا نرم ہے، جو اللہ چاہے گا، جو اللہ کا نبی چاہے گا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا اور اللہ کا نبی چاہے گا۔ میرے نبی نے یہ جملہ سنا تو میرے نبی نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، یہ جملہ کہہ کے تو نے مجھے اللہ کا شریک بنایا۔ اجعلتنی للہ ندن، یہ جملہ کہہ کے تو نے مجھے اللہ کا شریک بنایا۔ آج کے بعد کوئی نہ کہے، بڑی آسان سی عربی عبارت ہے، پھر میرے نبی کا فرمان ہے، بس وہ عبارت میں پڑھوں گا، مجھے ترجمے کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، آپ کو عربی عبارت سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ کچھ میرا اشارہ سمجھیں گے، آپ کو ذرا
جلدی سمجھ آ جائے گی. آپ نے فرمایا آج کے بعد تم میں سے کوئی نہ کہے ما شاء اللہ ہو و ما شاء محمد بل قولو، بلکہ کہو ما شاء اللہ وحدہ، ما شاء اللہ وحدہ، ما شاء اللہ وحدہ. ہوگا وہی جو اللہ اکیلا چاہے، اللہ اکیلا چاہے، ہوگا وہی جو اللہ اکیلا چاہے. مخالفین آتے تھے، کہتے تھے اے ساڈے سوال نے جواب دیو. آپ فرماتے کل آنا، کل جواب دوں گا. کل آ گئی، وہ آ گئے، ادھر سے پیغام نہ آیا، جواب نہ آیا. آپ نے فرمایا کل آنا، کل آنا، کل آنا، کل آنا. کوئی تفسیر آپ کو ملے تو 15ویں پارے میں سورت کہف کا شان نزول پڑھیے گا. کوئی سی تفسیر اٹھائیے، سورت کہف کیوں اتری تھی، اس کا شان نزول کیا ہے، پڑھیے گا. 15 دن گزر گئے. کتنے دن؟ پروپیگنڈا ہونے لگ گیا. مخالف تو مخالف ہوتے، کسی کی زبان آپ بند کر سکتے. کسی نے بکواس کی، او جی وہی شئی کونی سی آندھی، شیطان آتا تھا، وہ اب نہیں آ رہا. مخالف جو ہوئے، دوسرے نے بکواس کی، تمسخر اڑایا، کچھ سنیا جے محمد دا رب اس تو رس گیا، ناراض ہو گیا، چھوڑ گیا. کل کل کرتے 15 دن گزر گئے. 15 دنوں کے بعد جبریل آیا. میرے نبی نے پہلا سوال کیا ما فعل بک یا جبریل، تو کتھے رہ گیا سائیں، تین کی بن گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا سمجھتے ہیں اپنی مرضی سے آتے ہیں؟ ہم تو اپنے پروں کو بھی حرکت نہیں دے سکتے جب تک اس کا حکم نہ ہو. وہ بھیجتا ہے تو آ جاتے ہیں، نہیں بھیجتا تو ہم نے کیسے آنا ہے؟ اللہ نے پہلے اپنے نبی کو تسلی دی، پریشان تھے نا نبی پاک، پروپیگنڈا ہو رہا تھا، رب رس گیا، ناراض ہو گیا، چھوڑ گیا. اللہ نے پہلے تسلی دی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. مجھے سورج کے چڑھنے کی قسم ہے، مجھے رات کی قسم ہے، جب وہ چھا جاتی ہیں پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے. میں 2 قسمیں اٹھا کے آپ کو یقین دلاتا ہوں، ما ودعک ربک وما قلی. تیرا رب تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوا، تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے. ما ودعک ربک وما قلی، پہلے تسلی دی، پھر وحی کے نہ آنے کی وجہ بیان کی. اٹھاؤ سورت کاف، 15واں پارہ اٹھاؤ اور سورت کاف کا 2 یا 3 رکوع اٹھاؤ، جاؤ گھروں میں ترجمہ دیکھو. اللہ نے فرمایا ولا تقولن. آپ ہر روز کہتے تھے کل آنا، کل آنا، کل آنا، میں جواب دوں گا، میں جواب دوں گا. آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، ہم نے وہی روک لی ہے. آپ یہ نہیں کہتے تھے میں انشاءاللہ کل جواب دوں گا. پھر اللہ نے اپنے نبی سے کہا لا تقولن، مت کہیے لشیء، کسی کام کے بارے میں آئندہ کبھی نہیں کہنا انی فاعل ذالک غدن، میں کل یہ کام کروں گا، میں کل یہ کام کروں گا. کبھی نہیں کہنا الا ان یشاء اللہ.
مگر ساتھ کہنا ہے اگر اللہ نے چاہا تو کروں گا. کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہے جو کون چاہتا ہے؟ عرش والا چاہتا. کیوں بھائی؟ میرے نبی نہیں چاہتے تھے کہ میرا چاچا ابو لہب مسلمان ہو جائے؟ نہیں چاہتے تھے. سارے مکے والے کلمہ پڑھ لیں؟ نہیں چاہتے تھے. بولتے کیوں نہیں ہو؟ نہیں چاہتے تھے. یہ سارے قریشی کلمہ پڑھ لیں؟ میرے نبی چاہتے تھے میرا چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لے؟ منتیں کی میرے نبی نے، چاچا میرے کانے کلمہ پڑھ لے، میں کل قیامت کے دن تیری شفاعت کروں گا. چاہتے تھے. قرآن بولا، سورت قصص ہے. اللہ تمہیں قرآن کے قریب لائے. قصے سناتے رہتے ہو، کہانیاں سناتے رہتے ہو، معجزے سنا کے اختیار ثابت کرتے رہتے ہو. سناتے معجزے ہو، ثابت مختار کولونا کرتے رہتے ہو معجزوں سے. سنو قرآن نے کیا کہا. قرآن نے کہا انکا لا تہدی. تھوڑا جا معنی کرو یار میرا. انا بے شک، کا آپ، کا آپ، بے شک آپ، لا تہدی بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے من اس کو احببتا جسے آپ پسند کرتے ہیں، جسے آپ چاہتے ہیں، جسے آپ پسند کرتے ہیں. آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو. نبی پاک تو چاہتے تھے کہ سارے مسلمان ہو جائیں. ان شرکیہ جملوں سے اپنے آپ کو محفوظ کیا کرو. میرے نبی نے ان جملوں کو شرکیہ جملوں میں شمار کی. تمہید میں گفتگو ذرا طویل ہو گئی. صحابہ کے دلوں میں شرک کے بارے میں نفرت پیدا کی میرے نے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے، اپنے فرامین کے ذریعے انہیں پڑھایا، بتایا، سمجھایا کہ شرک غلیظ ترین گناہ ہے. اس کی نحوست سے اپنے آپ کو بچاؤ. سارے صحابہ کے دل میں شرک کی نفرت ہے، اور فاروق اعظم کی یہ خصوصیت ہے کہ شرک کی وہ چنگاری، چھوٹی سی چنگاری جس نے آگے جا کے بھڑکتی ہوئی آگ بننا تھا، حضرت عمر نے اس آگ کو اس چنگاری میں محسوس کیا اور اس چنگاری کو وہیں مدعی ختم کر دیتا، اس چنگاری کو بجھا دی. کیوں جی؟ یہ جب آپ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، اللہ آپ کو لے جائے جو نہیں گئے ہیں، آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو طواف کی ابتدا میں، آغاز میں، طواف شروع کرتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دیں، چومنا ہے. اور اس چومنے کا حکم ہے، اس چومنے کا حکم ہے. انبیاء نے چوما، خود رحمت کائنات نے چوما صلی اللہ، آپ نے اس کا بوسہ لیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے بیت اللہ میں پہنچے، احرام باندھا ہوا ہے. نئے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے نا، نئے کلمہ پڑھا تھا جنہوں نے، وہ بھی ساتھ ہیں. وہ جو بتوں کے پجاری تھے، وہ جو بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کو چومتے تھے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے،
وہ بھی ساتھ ہیں. اب حجر اسود کو بوسہ دینا ہے, طواف کا آغاز کرنا ہے. حضرت عمر کے دل میں آیا کہ میں اس پتھر کو جب چوموں گا تو یہ نئے نئے جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں یہ کہیں گے سن بتاں دی تعظیم تو منع کر دینے تے آپ پتھر نو چومن لگے ہوئے نے. ہمیں منع کرتے ہیں کہ بتوں کی تعظیم نہ کرو, ان کا بوسہ نہ لو, ان کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو, وہ جھکو نہیں. اور یہاں جھکنا بھی ہے, بوسہ بھی لینا ہے. تو ان کے دلوں پہ کیا گزرے گی, یہ کیا سمجھیں گے. حضرت عمر حجر اسود کے قریب آئے, دل میں یہ خیال آیا تو 4 قدم پیچھے ہٹے. 4 قدم پیچھے ہٹ کر حجر اسود کو خطاب کیا. حجر اسود کو خطاب کیا, انی عالم انک حجر لا تنفع. کرو تو مانا یار, بڑی آسان سی عربی ہے, میرے مقتدی یہ مانا نہ کر سکن. لا تنفع ولا تضر, میں چنگی طرح جاننا. انی عالم, میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک بے جان پتھر ہے. سمجھو گے عربی, عربی سمجھ کے اگر سبحان اللہ کہو نا پھر مزہ ہے. اردو میں پھر مزہ نہیں رہتا یار, جو عربی میں مزہ ہے. میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک بے جان پتھر ہے, میرا نفع تیرے اختیار میں نہیں, میرا نقصان تیرے اختیار میں. میں تجھے نفع دینے والا نقصان دینے والا سمجھ کے نہیں پوچھتا. ولولا رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک, اگر میں نے اپنے نبی کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو عمر تجھے کبھی نہ چومتا. عمر تجھے کبھی نہ چومتا. حضرت عمر نے اس چنگاری کو بجھایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ پتھر میں کوئی تاثیر ہے یا حجر اسود میں کوئی تاثیر ہے. ہم اسے نفع نقصان کا مالک سمجھ کے بوسے نہیں دیتے, ہم تو اس لیے بوسے دیتے ہیں کہ آمنہ کے لال نے بوسا دیا. کوئی سمجھ بھی آئی کہ ککھ نہیں آئی. اور چمو چٹو پارٹی, جہاں کوئی جھنڈا دیکھا صدقے, جہاں کوئی مزار دیکھا اس کو. تمہیں میں کیسے بتاؤں یار, دین کیا تھا, شریعت کیا تھی, میرے نبی کی تعلیمات کیا تھیں, میں تمہیں کیسے بتاؤں یار. حجر اسود کے سوا, غور سے سنو غور سے, حجر اسود کے سوا بیت اللہ کے کسی حصے کو بھی چومنا جائز نہیں. اور سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں, یہ نہیں ہے یہاں بوسے وہاں بوسے وہاں بوسے. اس مسجد کو چومنا جائز ہے, کسی مسجد کو چومنا بھی جائز نہیں. حجر اسود کے سوا بیت اللہ کے کسی حصے کو چومنا جائز نہیں ہے. شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے, نہیں دی ہے. مولانا احمد رضا خان بریلوی سے پوچھا گیا قبر کو بوسہ دینا جائز ہے یا نہیں, تو انہوں نے جواب میں کہا کہ قبر کی زیارت کا طریقہ یہ ہے کہ 4 ہاتھ ہٹ کر کھڑا ہو. 4 ہاتھ 6 فٹ ہو گئے, کتنے 6 فٹ. 4 ہاتھ قبر سے ہٹ کے کھڑا ہو. جب بندہ اتنا ہٹ کے کھڑا ہوگا تو چومنے کا تو سوال ہی پیدا. یہ تو انہوں نے بھی لکھا ہے. یہاں جناب پاؤں پہ سجدے ہیں, سر پہ سجدے ہیں, تختیوں پہ سجدے ہیں, دروازوں میں سجدے ہیں, یہاں اور وہاں
خانقاہوں میں سجدے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نہیں کسی کو بوسہ دینا۔ یہ حجر اسود کا حق ہے، اور اس کو بھی بوسہ کیوں دینا ہے؟ ہمارے نبی نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی علاقہ فتح ہوا تو وہاں کے لوگوں نے ایک جسم کو محفوظ کیا ہوا، جسم کو مشہور یہ تھا کہ یہ حضرت دانیال کا وجود مقدس ہے، جو اللہ کے نبی پیغمبر ہیں۔ انہوں نے حنوط کیا ہوگا نا، حنوط کر دیا ہوگا، دفن نہیں کیا، حنوط کر دی۔ وہ علاقہ جب فتح ہوا اور صحابہ اس جگہ تک پہنچے تو وہاں کا جو گورنر مقرر ہوا اس نے حضرت عمر کو خط لکھا، حضرت دانیال کا وجود مقدس ملا ہے، محفوظ ہے، میں اس کے ساتھ کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے، حکم جاری فرمایا جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا شکر کر، چنگا بھلا روزگار کھلدا پہ ہی، ایک قبر بنا، اوپر جھنڈا لگا، نبی ہے، نبی ہے، اللہ کا نبی ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، ساری امتیں اکٹھی ہو جائیں تو اس کے قدموں کے خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر سالانہ عرس لگا، مفت کی آمدنی ہے۔ حضرت عمر نے نہیں کہا، نہیں کہا۔ حضرت عمر نے فرمایا رات کی تاریکی میں ایک جنگل میں جاؤ، 10 قبریں کھودو، اس میں سے ایک قبر میں اللہ کے نبی کو دفن کر کے اس کو زمین کے برابر کر دو، کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ نبی کس جگہ پہ دفن ہوا ہے، کس جگہ۔ کس طرح اس چنگاری کو دیکھا، ورنہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ نبی کی قبر ہے تو کیا حشر کرنا تھا لوگوں نے۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کچھ نئے لوگ آئے ہیں تو ذرا ان کی ذہن سازی ہو جائے گی، اور ان کے ذہنوں میں کوئی اشکال ہیں، شبہات ہیں ہمارے متعلق، اللہ کرے گا وہ دور ہو جائیں۔ نبی کا وجود محفوظ تھا، یہ خصوصیت ہے انبیاء کی کہ وفات کے بعد ان کے وجود مقدس کو کیڑے مکوڑے اور مٹی نہیں کھاتی، یہ انبیاء کی خصوصیت ہے۔ انبیاء کے وجود کیا ہوتے ہیں؟ محفوظ ہوتے ہیں، اسے مٹی نہیں کھا سکتے، اسے کیڑے مکوڑے نہیں کھا سکتے۔ کئی خطیب بیان کرتے ہیں تقریر میں لذت پیدا کرنے کے لیے، چاشنی پیدا کرنے کے لیے، حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ کیڑے کھاتے تھے، کوئی نیچے کیڑا گر جاتا تھا تو اتنے صابر تھے، پھر کیڑے کو اٹھا کے اس زخم پہ رکھ دیتے تھے۔ لکھا ہے مفسرین نے، لکھا ہے علماء دیوبند میں سے بھی کئیوں نے لکھا ہے، لیکن یہ سب اسرائیلی روایات ہیں، حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں، کوئی مستند بات نہیں ہے۔ بندیالوی کم از کم اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، میں تیار نہیں ہوں اسے ماننے کے لیے۔ میں کہتا ہوں نبی کے وجود کو وفات کے بعد بھی کیڑے نہیں کھاتے، زندگی میں کیسے کھا لیا تھا، زندگی میں کیسے کھا لیا تھا۔ انبیاء کا وجود تو وفات کے بعد بھی محفوظ ہے۔ ہماری فقہ کی کتابوں نے لکھا الان کما وضع، ہمارے پیارے پیغمبر کا وجود مقدس آج بھی قبر منور میں
اسی طرح محفوظ ہے جس طرح پہلے دن. یہ جو علماء کئی خطبہ ہمارے مہربان، میں انہیں کیا کہہ سکتا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کے ہمارے متعلق کہتے ہیں او جی یہ آخدے نے قبر کوئی شے کوئی نہیں، انا للہ، بلکہ یہ کہتے ہیں جی پتھر ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کچھ بھی نہیں ہے. اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو متنفر کرنا. اب آپ کو نبی پاک سے محبت ہے، پیار ہے، عقیدت ہے، تو آپ یہ سنیں گے بے بندیالوی نبی پاک دے متعلق اے گل کردا، توبہ توبہ، اس دے نیڑے. مقصد ان کا یہ ہوتا ہے ان کے قریب نہ آئیں. اگر ان کے قریب چلے گئے تو ہم نے تو اینک لگانی ہے قرآن و حدیث کی، آپریشن کرنا ہے، آپریشن آنکھوں کا کرنا ہے آپریشن، پھر لگانی ہے اینک، پھر انہیں سب چیزیں نظر آنے لگ جائیں. تو وہ کہتے ہیں یہ اندھے رہیں، انہوں انا ران دیو، یہ ان کے قریب نہ جائیں، قرآن نہ سن لیں. یہ اس لیے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، گستاخ ہیں جی، بے ادب ہیں جی، منکر ہیں جی، نبی کو نہیں مانتے، موعظے نہیں مانتے، کرامتیں نہیں مانتے، قبراں تے نہیں جان دیں دے. انا للہ. اور ان کی اپنی حالت کیا ہے؟ 10 محرم کو جاؤ قبر پہ، شب برات کو جاؤ قبر پہ. اپنی حالت کیا ہے؟ 10 محرم کو جاؤ، شب برات کو جاؤ. بندیالوی کہتا ہے 24 گھنٹے میں جب چاہو جاؤ، اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں. سال کے بعد جانا ہے، جب فرصت ملے، جب وقت ملے. کبھی کبھی قبرستان جایا کرو. قبرستان جانے سے اندر بدلتا ہے بندے کا. وہ پھر جایا کرو، پھر وہ تختیاں پڑھا کرو، تختیاں وہ جو قبروں کے سرہانے پہ لگی ہوئی ہیں نا، انہیں پڑھا کرو. شیخ الحدیث، مفتی اعظم، بڑا خطیب، کسی تختی پہ لگے ہوئے پہلوان. پھر آپ تو سرگودا کے رہنے والے ہیں، پھر آپ کو تاجروں کی قبریں ملیں گی، بڑے بڑے تاجر، کروڑ پتی وہاں آپ پڑھیں گے. وہ یہاں آ گئے، بڑے بڑے ڈاکٹر وہ یہاں آ گئے، تو ہم نے بھی ایک دن یہ ہم گناہوں کی طرف کیوں مائل ہیں؟ ہم دنیا کمانے کے لیے ہر غلط کام کیوں کر رہے ہیں جبکہ انجام یہ ہے؟ تو یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے. یہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں قبر میں کچھ نہیں ہے. خدا گواہ ہے، میں نے کئی مرتبہ یہ بات پہلے بھی کہی، آج بھی کہتا ہوں، میں ممبر پہ ہوں، جمعے کا دن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس کو وفات کے بعد جو غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد آپ کے وجود مقدس کو پوچھا گیا اگر پانی کا کوئی قطرہ آپ کے وجود مقدس پر باقی رہ گیا تھا اور اس قطرے سمیت آپ کو دفن کیا گیا، وہ قطرہ بھی آج تک اسی طرح محفوظ ہے، اسی طرح محفوظ. الان کما وضع، الان کما وضع. میں اگر تشبیہ دوں کہ میرے آقا کا وجود کتنا تر و تازہ ہے، میں کس کے ساتھ تشبیہ دوں؟ میرے نبی کے وجود کی توہین ہو جائے گی، میرے نبی کے وجود مقدس کی توہین ہو جائے گی. صرف تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ تشبیہ غلط ہے. صرف تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کعبہ کے رب کی قسم ہے،
गुलाब का फूल अपनी टहनी पर और मछली समंदर में इतनी तरोताजा नहीं होती जितना कब्र मुनव्वर में मेरे नबी का वजूद मुकद्दस तरोताजा है। अलान कमा वोज़िया, अलान कमा वोज़िया, आज भी उसी तरह है जिस तरह पहले दिन रखा गया। जिब्रील जिंदा नहीं है, सैयदुल मलाइका नहीं, फरिश्तों का सिरदार नहीं है, सारे नबियों पे वही नहीं लाता रहा, किताबें उतार के नहीं लाता रहा, किताब का इल्म सबसे ज्यादा उसी के पास नहीं है, तौरात का, इंजील का, कुरान का लेके आता रहा ना वो। जिब्रील जिंदा है, सैयदुल मलाइका है। वल्लाह जिंदा जिब्रील पर अल्लाह की रहमतें उतनी नहीं उतरती जितनी मेरे नबी की कब्र मुनव्वर पे रब की रहमतें उतरा करती। वजूद मुकद्दस महफूज है, उसे कीड़े मकोड़े नुकसान नहीं पहुंचा सकते। रूह मुबारक आपकी जन्नतुल फिरदौस में, रूह इस जिस्म में नहीं है, रूह इस जिस्म में नहीं है, जिस्म यहाँ है और रूह मुबारक आपकी जन्नतुल। मैंने पिछले जुमे हजरत फातिमा का एक इरशाद आपको सुनाया था, मन जन्नतुल फिरदौस से। मेराज वाली रात जो गए, फरमाया मैंने एक मकान देखा, उससे बुलंद तरीन मकान को नहीं था, वो सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे ऊंचा, सबसे बालातर था। मैंने जिब्रील से पूछा ये किसका है? जिब्रील ने कहा ये आपका है, ये आपका है। तो मैंने कहा जिब्रील ज़रा हटना, मैं अपना मकान अंदर से जाके देखना चाहता हूँ, मैं अपने मकान में जाना चाहता हूँ। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, अभी आपकी दुनिया वाली जिंदगी बाकी है, जब दुनिया वाली जिंदगी खत्म हो जाएगी तो आप यहां तशरीफ लाएंगे। उठाओ हदीस की किताबें, उसमें इसका जिक्र नहीं है कि आप यहां तशरीफ लाएंगे। अल्लाह अकबर। एक बात यार कहना चाहता हूं, समझोगे भी सही कि कौन नहीं समझोगे। मिट्टी तो यार मेरे वजूद को भी नहीं खाती, नहीं खाती। मिट्टी तो असहाब काफ के जिस्म को भी नहीं खाया था। 309 साल सोए रहे थे। बात बड़ी पाए की करने लगा हूं, जो नौजवान बैठे हैं, तालीम याफ्ता लोग बैठे हैं, इसकी तह में थोड़ा सा उतरना है आपने, खुदा के लिए इसकी तह में उतरना है। मिट्टी तो मुझे भी नहीं खाती, मैं जमीन पे पलसेटे मारता रहूं, जमीन में रहूं, मुझे नहीं खाएगी। 309 साल असहाबे काफ के वजूद को मिट्टी ने नहीं खाया, नहीं खाया। क्यों नहीं खाती मुझे? क्यों नहीं खाया असहाबे काफ के वजूद को? इसलिए कि वहां जिस्म में रूह मौजूद है, मेरे जिस्म में रूह मौजूद है। असहाबे काफ के जिस्म में रूह मौजूद थी। जिस्म में रूह हो फिर मट्टी ना खाए, ये कोई कमाल नहीं है। कमाल मेरे नबी का ये है कि जिस्म में रूह भी कोई नहीं, मट्टी फिर नहीं खाती है। इसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। जुलेखा जिब्रील को कहती, जुलेखा बंद कमरे में जिब्रील को कहती है तलक, जिब्रील मैं तुझे दावत गुनाह देती हूँ। और जिब्रील कहता माज़ अल्लाह, मेरे को उम्मीद न रखी, कोई कमाल था,
کیوں نہیں کمال؟ اس میں قوت شہوانی کوئی نہیں، اس میں عورتوں والی رغبت کوئی نہیں، اس میں مردوں والی شہوت کوئی نہیں، نور ہو کے بچ جائے، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو، نور ہو کے بچ جائے، کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے بشر ہو، انسان ہو، 4000 مردوں کے برابر قوت ہو، بند کمرہ ہو، دروازے بند ہوں، روشن دان کھڑکیاں بند ہوں، مصر کا حسن دعوت دے ہے طلاق، اور یوسف بشر جواب میں کہے معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کمال یہ ہے، بشر ہو کے بچے تو کمال یہ ہے، نور ہو کے بچے تو کیا کمال ہے؟ نور میں تو مردانہ قوت ہی کوئی نہیں۔ نبی کے وجود تو کیڑے پکوڑے مٹی، وجود تو اپنی جگہ پہ رہے، ان کے کفن کو بھی نقصان نہیں پہنچے۔ کوئی نئے ساتھی یہاں آئے اور اس بات کو نوٹ کریں، میں ممبر پہ ہوں، مجھے اوپر سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اندر کچھ اور باہر کچھ، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ میری زبان پہ وہی بات آئے گی جو میرے دل میں۔ ہمارا یہ مسئلہ کیا ہے کہ آپ کا وجود مقدس قبر منور میں قیامت تک تر و تازہ ہے، اسے کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت دانیال کا جو وجود تھا وہ محفوظ تھا، نبی تھے، وجود محفوظ ہے۔ تو حضرت عمر نے پھر کیا سلوک کیا اس وجود کے ساتھ؟ اس کا کاروبار کیا؟ نہیں، ان کی قبر بنا کے مٹا دی تاکہ نہ قبر کا پتہ چلے گا نہ ان قبروں کی پوجا پاٹ۔ قبروں ہی سے شرک نکلتا ہے، آغاز قبروں ہی سے ہوتا۔ آپ میں جو سمجھدار ہو، آپ میں جو پڑھے لکھے ہو، تعلیم یافتہ، مجھے آپ 1,25,000 یا کم و بیش اتنے انبیاء آئے ہیں، مجھے آپ دنیا میں 10 نبیوں کی قبریں دکھائیں، صرف 10 نبی دکھاؤ۔ ہے کوئی؟ بولتے ہیں ہے کوئی؟ کہیں نہیں۔ اللہ نے ہم کو کیا کیا تاکہ قبریں محفوظ ہو جائیں اور ان کی پوجا پاٹ نہ ہو، یہاں لوگ میلے نہ رکھیں، سجدہ گاہ نہ بنا لیں۔ اسی لیے میرے نبی نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کہا تھا اللہم لا تجعل قبری وثنا، مولا میری قبر کو بت نہ بنانا، یعبد، اس کی پوجا پاٹ، اس کی پوجا پاٹ، لوگ اس کی پوجا پاٹ کرنے لگ گئے ہیں۔ میری قبر کو محفوظ کرنا، میری قبر کو بچانا۔ میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اگر تمہارے نبی کی یہ مانگی ہوئی دعا میرے ذہن میں موجود نہ ہوتی تو میں تمہارے نبی کو ایک جنگل میدان میں دفن کروا دیتی تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اپنے پیارے پیغمبر کی قبر منور کی زیارت کرتے رہتے۔ لیکن نبی پاک کو خطرہ تھا کہ قبر کی پوجا پاٹ ہوگی، اس لیے آپ اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں مولا میری قبر کو پوجا پاٹ سے۔ اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ کیسا محفوظ کیا آپ کی قبر منور کو؟ آپ کی قبر منور تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی دروازہ نہیں۔ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں میں قبر منور کے اوپر تک گیا، نہیں، قبر منور تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ نے میرے نبی کی دعا کو قبول کیا اور میرے نبی کی قبر منور کو رب نے محفوظ کر دیا ہے۔ درس قرآن انشاءاللہ مغرب کی نماز